آیت الکرسی، مزید سوروں کی بھی پوری ایک ترتیب ہے اور باقاعدہ طور پر ائمہ طاہرین کی روایتیں موجود ہیں، لیکن صرف اس روایت کا ہم تذکرہ کرتے ہوئے آیت الکرسی کے اعتبار سے، تاکہ ایک چیز جو ہماری زندگی کے اندر رائج ہم کر سکتے ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، کہ آیت الکرسی کے اعتبار سے ائمہ طاہرین کی روایتوں کے اندر یہ جملے ملتے ہیں کہ بہار الانوار کے اندر یہ روایت موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم دنیا اور آخرت کی 1000 برائیوں کو، 1000 مکروہ یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان کو پسند نہیں ہیں، 1000 برائیوں کو اس سے دور کر دیا کرتا ہے، اور ان برائیوں میں سے کم ترین چیز جو دنیا کے اندر اس کی ناپسندیدہ ہے وہ ہے فقر و فاقہ۔ یعنی آیت الکرسی کی ایک مرتبہ تلاوت پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو اسے مستحق بناتی وہ یہ ہے کہ کم ترین چیز جو دنیا کے اندر اس سے رخصت ہو جائے گی وہ ہے فقر و فاقہ، اور کم ترین چیز جو آخرت کے اندر اس کے لیے دور کر دی جائے گی وہ ہے عذاب قبر۔ تو یہ آیت الکرسی کے اعتبار سے روایتوں کے اندر جملے ملتے ہیں، یہاں تک کہ معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے، امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام اگر کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اسے فالش کا خوف نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ہر نماز کے بعد اس کی تلاوت کرے تو اسے بخار سے ضرر نہیں پہنچے گا۔ اس طرح کی روایت 8ویں امام کی بھی موجود ہے۔ اب کچھ روایتوں کو کلیکشن کرتے ہوئے جو آیت الکرسی کے فوائد روایتوں کے اندر ملے ہیں، ان میں سے ایک روایت کا خلاصہ کہ یہ آیت الکرسی وہ چیز ہے کہ جو تمام کتب کے اندر ایک بہترین چیز تھی جو پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے گھر کو پروردگار عالم شیطان کو 30 دن کے لیے دور کر دیا کرتا ہے، یعنی اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو پاتا جس گھر کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وَلَا يُدْخِلُهُ سَاحِرٌ وَلَا سَاحِرَ 40 يَوْمًا، نہ جادو کرنے والا یا نہ جادو کرنے والی 40 دن تک اپنے اثر کو اس کے اندر گھر کے اندر داخل نہیں کر سکتی، نہیں داخل ہو سکتی، اور ابلیس اگر آنا بھی چاہے تو اس کے گھر سے خوف کھاتا ہے، اس کے گھر پہ نہیں آ سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم موت کے وقت کی سختی کو آسان کر دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ ملائکہ جب اس کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو حیرت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ اس نے کون سے عمل کو انجام دیا ہے، اگرچہ کہ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کو تلاوت کیا ہے، یعنی وہ حیران میں ہوتے ہیں کہ پروردگار عالم کا ایک بندہ اس آیت الکرسی کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم شقی لوگوں کی فہرست میں سے اس کا نام نکال دیا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ پروردگار عالم 1000 برائیوں کو اس سے آخرت کی اور دنیا کی دور کر دیا کرتا ہے۔ کم ترین برائی دنیا کے اندر فقر ہے، آخرت کے اندر عذاب قبر ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی کی 3 مرتبہ تلاوت کرے ملائکہ اس کے لیے استغفار کیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص 4 مرتبہ اس کی تلاوت کرے تو پروردگار عالم کے جو مقرب انبیاء ہیں وہ اس کے لیے شفاعت انجام دیتے ہیں۔ جو 5 مرتبہ اس کی تلاوت کرے پروردگار عالم ابرار یعنی نیکوکاروں کی فہرست کے اندر، اس کتابچے کے اندر کہ جس کے اندر پروردگار عالم نیکوکاروں کے نام لکھتا ہے، ان کے نام تحریر فرما دیتا ہے۔ اور جو 5 مرتبہ تلاوت کرتا ہے اس کے لیے وہ زندہ ہستیاں یا وہ زندہ موجودات جو سمندر کے اندر ہیں وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور شر شیطان سے پروردگار عالم بچا لیتا ہے۔ جو 7 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا کرتا ہے۔ جو 8 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے، اور جو 9 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم دنیا اور آخرت کے اندر اس کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور جو 10 مرتبہ تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم اس پر اپنی نظر رحمت کرتا ہے، اور جب خدا کسی پر نظر رحمت کرتا ہے تو اسے عذاب نہیں دیتا ہے۔ اور پھر یہ جملہ ملتا ہے کہ دیکھو سید القرآن، قرآن کا جو سردار ہے یا قرآن کے سوروں کے اندر وہ جو
سید ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ اور آیت الکرسی کو تعبیر کیا گیا کہ یہ آیتوں کے اندر سید ہیں، یعنی سرداری کی کیفیت کے اوپر موجود ہیں، اور اس کے ہر کلمے کے اندر برکت ہے۔ پروردگار عالم اس کے تلاوت کرنے والے پر آتش جہنم کو حرام کر دیا کرتا ہے، اور جو اس کو 3 مرتبہ تلاوت کرتا ہے اس کے پورے جسم پر پروردگار عالم آتش جہنم کو حرام کر دیا کرتا ہے۔